کیا پکچر کلیئر آ رہی ہے؟ جی ہم لائیو ہیں ابھی. جی جی. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہمارے ساتھ محمد صدیق ہیں. آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، اس کے بارے میں آج ہم ان سے جانیں گے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. تو سر سب سے پہلے ہمارے دیکھنے والوں کو اپنے بارے میں بتائیں، آپ کون ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں. اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیں، پھر آگے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. جی محمد صدیق حسین میرا نام ہے، اور میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، اور میں ایک سوشل سیکٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میری ایم ایس سی سوشالوجی میں ہے، اور دوسری ایم ایس سی میری جنرل میں اسٹڈیز میں ہے. کمیونٹی سروسز پروگرام ایک نیشنل لیول کی آرگنائزیشن ہے، اس کو ایک چیئرمین دیکھتا ہوں. اور کشمیر فنڈ ڈنمارک ایک ڈونر آرگنائزیشن ہے، اس کو ایز کنٹری ڈائریکٹر دیکھتا ہوں. اور راک فلاور یو ایس اے کا ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ 8 ملکوں میں ویمن امپاورمنٹ پہ کام کرتی ہے، اس کا ایڈوائزر ہوں. اور کمیونٹی سروسز پروگرام کا آفس اسلام آباد میں ہے، اور زیادہ میں اس آفس میں بیٹھتا ہوں. جی بہت شکریہ، آپ نے اپنے بارے میں ہمیں بتایا. تو آپ جو یہ کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں آپ کیسے آئے؟ آپ اسٹارٹنگ کے بارے میں تھوڑا بتائیں. جب آپ نے میٹرک کیا اس کے بعد آپ نے اسٹڈی جب جاری رکھی تو آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے؟ جی بیسیکلی جب میں گاؤں میں تھا، اور میں 9th-10th میں جب 2 سال میری اسٹڈی کنٹینیو تھی، تو نیلم جیلم کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا جو کہ گورنمنٹ پاکستان کی سپورٹ سے ایجے کے گورنمنٹ کو ملا تھا، اور ایجے کے گورنمنٹ نے جو ہے وہ سوشل سیکٹر کو دیا تھا. اور اٹ سیلف ایک 32 یوسیز میں چلنے والا پروجیکٹ تھا، جس میں کمیونٹی کی لیول پہ کمیونٹی آرگنائزیشن بنتی تھیں، ان کے مسائل کی لسٹ ہوتی تھی، پھر ترجیحات کا تعین ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ پیسے یہ جگہ گورنمنٹ دیتی تھی، کچھ افاد دیتا تھا، اور کچھ یو این ڈی پی اس کو سپورٹ کرتی تھی. تو میرے گاؤں کی ایک سی او بنی جو 25 گرانوں پر مشتمل تھی، اور سی او کا جو سٹرکچر ہے وہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ ایک پریزیڈنٹ ہوتا تھا، ایک جنرل سیکرٹری، اور ایک خزانچی، اور باقی ممبرز ہوتے تھے. تو میں جب 10th میں تھا تو مجھے اس سی او نے اپنا جنرل سیکرٹری بنایا، اور اس طرح نیلم جیلم کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی جو فیلڈ ٹیم تھی اور بالخصوص سوشل موبلائزیشن ٹیم تھی، اس کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا. ہر مہینے ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی. تو جب میں نے میٹرک کے پیپر دیے اور 3 مہینے ریزلٹ کا انتظار کرنا ہوتا تھا، تو انہوں نے مجھے آفر دی کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ اس سوشل سیکٹر کے کام کو سیکھیں. ایز انٹرن انہوں نے مجھے لے لیا، تو میں ان کے ساتھ ایز انٹرن آ گیا. پھر اس کے بعد میرے جو ہے نا وہ کیریئر کا آغاز ہو گیا. ساتھ میں انٹرنشپ ان کے ساتھ کی، ساتھ میں نے جو ہے نا وہ پرائیویٹ اپنی اسٹڈی کنٹینیو رکھی. پھر میں سوشل موبلائزر بنا، پھر گروپ پروموٹر بنا، اور جب پروجیکٹ اینڈ ہوا تو اس وقت میں سوشل موبلائزیشن ٹیم کا ہیڈ تھا. تو اس طرح سے سیکٹر میں آیا. جی جی. ساتھ ہی ساتھ میری اسٹڈی کنٹینیو رہی، اور میں نے ایم ایس سی سوشالوجی میں کی. اور اس ادارے کو چھوڑنے کے بعد میں ڈیولپمنٹ ایسوسیشن، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسیشن میں ایز ٹریننگ کوآرڈینیٹر چلا گیا. اس میں نے آزاد کشمیر کے 10 ڈسٹرکٹس دیکھے. اس کے بعد مجھے آئی سی آر سی میں جاب کا چانس ملا. پھر آئی سی آر سی میں کیپیسٹی بلڈنگ آفیسر رہا. اس کے بعد میں اسلامک ریلیف میں کیپیسٹی بلڈنگ آفیسر چلا گیا. آکسفیم جی بی میں واش کے کمپوننٹ کو دیکھنے کا چانس ملا. تو اس طرح سے 4 انٹرنیشنل اداروں میں بڑی کی پوزیشن میں جاب کی. اور جب بندہ جوان ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسا انوویٹو کام کروں کہ جو سوشل سیکٹر میں ایک دیر تک یاد رکھا جائے، بہت زیادہ لوگوں کو اس کا بینیفٹ ہو. اس دوران 2007 نے کمیونٹی سروسز پروگرام کے نام سے ایک ادارہ اسٹیبلش کیا. 2009 میں اس کو کشمیر کونسل سے رجسٹرڈ کروایا، اور اس کے بعد دوستوں کی فیسیلیٹیشن ملتی رہی. 2013 تک مختلف دوستوں کی وساطت سے، فیسیلیٹیشن سے ہم اس کو والنٹیئرز لیے چلاتے رہے. اور 2013 سے میں نے تمام جابز، کنسلٹینسیز، انڈیویجول انٹریکشن، ساری چیزیں چھوڑ دیں. تو اس ادارے کو ایز
جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو میں نے ٹائم دینا شروع کر دیا، اور 2018 تک میں اس ادارے کا چیف ایگزیکٹو رہا، اور دسمبر 2018 میں کمیونٹی سروس پروگرام کی جو بورڈ تھا اس نے مجھے پروموٹ کیا اور میں اس کا چیئرمین بنا. تو اس وقت میں کمیونٹی سروس پروگرام کو ایز چیئرمین دیکھ رہا ہوں. تو یہ مختصر سا میرے کیریئر کا آغاز ہے، اور اس کیریئر میں اونچ نیچ آتی رہی، لیکن ایک خاص کام جو اللہ تعالیٰ نے شاید اسے لینا تھا وہ یہ تھا کہ سوسائٹی کے پیچھے ہوئے پور آف دی پور کمیونٹی کے ساتھ مسلسل رابطہ رہا، اور جہاں فائنینشیل ریسورسز ملے، ان کائنڈ سپورٹ ملی، جہاں فیم و فراست رکھنے والے دوستوں کی سپورٹ ملی، ہم نے سارے ریسورسز کو چینلائز کر کے پور آف دی پور لوگوں کو اپ لفٹ کرنے کی ایفرٹ کرتے رہے، اور اس طرح جو اچھے دوست تھے، مخشر حضرات تھے، وہ کام دیکھتے رہے، ساتھ ملتے گئے، اور آج الحمدللہ 7 انٹرنیشنل اداروں کی فنڈنگ اس ادارے کو آ رہی ہے، 7 انٹرنیشنل ادارے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہم کشمیر میں بہت سارے پروجیکٹس کیے ہیں، لیکن 2018 سے ہم کشمیر سے باہر نکل کے اپنی سروسز کو پنجاب، بلوچستان، سندھ اور کے پی کے تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے. اور نہ صرف یہ بلکہ اس پلیٹ فارم سے ہم نے افغانستان میں بھی 3 پروجیکٹ ون کیے، وہاں جا کر وہ سکسیسفلی امپلیمنٹ کیے. بلکہ اس وقت ویمن امپاورمنٹ کا ایک پروجیکٹ کابل میں ہمارا چل رہا ہے، جس کو وہاں کی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کی بڑی سپورٹ حاصل ہے، اور بڑا سکسیسفلی ہم اس کو کابل میں بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں. جی بہت اچھا، آپ نے اپنے جو کام کے بارے میں بتایا، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو آپ کی جو کمیونٹی ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ویژن کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا ہمارے دیکھنے والے کو بتائیے گا. جی بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ادارے کام کرتے ہیں، اور جب جتنی ریلیف یا ان کے پاس فائنینشیل سپورٹ آتی ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. کسی ڈیزاسٹر میں یا چھوٹی سکیم بنتی ہے، اور جب سکیم امپلیمنٹ ہوتی ہے ادارے واپس آتے ہیں تو وہ سٹرکچر جو ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے، لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں، پھر نئے مسیح کی انتظار میں رہتے ہیں. تو ہم نے یہ سارا مختلف اداروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس کے بیچ میں جو گیپس تھے وہ آئیڈینٹیفائی کیے تھے. تو کچھ دوستوں نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ آپ نے جس ایریے میں کام کرتا ہے وہاں سسٹینیبلٹی کو، پائیدار ترقی کو یقینی بنانا ہے، اور ریلیف سے کہیں زیادہ آپ نے پور آف دی پور کمیونٹی کو سروسز دینی ہے. تو کم خرچے پہ لوگوں کو سروسز دینے کے لیے ہم نے یہ ادارہ بنایا کہ لوگ کم خرچے پہ، کم سے کم آمدنی والے جو لوگ ہیں وہ ہماری سروسز اویل کر سکیں. تو اس لیے اسی بیس پہ ہم نے اس ادارے کا نام بھی رکھا کمیونٹی سروسز پروگرام، کہ عام پور آف دی پور لوگوں کو سروسز دینے والا، ان کی خدمت کرنے والا پروگرام. تو انشاءاللہ ہم اسی کی ویژن اور اسی کے آبجیکٹیوز کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جس میں ہم ایسے پسماندہ ایریا میں فیملی ہیلتھ کیئر سینٹر اسٹیبلش کرتے ہیں جہاں گورنمنٹ کی ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں. اور جب ایک دفعہ ہم سینٹر اسٹیبلش کرتے ہیں تو وہ 3 سال ہم اس کو چلاتے ہیں، ماڈل کے طور پہ اس کو پھر گورنمنٹ کے ہینڈ اوور کرتے ہیں، لیکن فار ایور ہماری فیلڈ ٹیم اس کی نگرانی کرتی ہے، اس کو سپروائز کرتی ہے، اس کی رپورٹنگ کرتی ہے، تاکہ یہ سسٹینیبل رہے اور فار ایور لوگوں کی خدمت کرتا رہے. اس وقت اب ہم 31 فیملی ہیلتھ کیئر سینٹر ریموٹ ایریاز میں اسٹیبلش کر چکے ہیں. جو پہلے دن سے پہلا سینٹر اسٹیبلش کیا تھا وہ آج تک چل رہا ہے، اور اس کو اس سے سٹیج پر ایسے ہم نے اس کی میکانزم بنایا ہے کہ ادارہ وہاں اس ایریا میں کام نہ بھی کرے تب بھی وہ سینٹر چلتے رہے. بالکل اسی طرح ہم نے مختلف دوستوں، مختلف آرگنائزیشن کی سپورٹ سے کمیونٹی لیول پہ سکول اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں. اس کا میکانزم ایسا بنایا ہے کہ وہاں کے مقامی لوگ اس ادارے کو چلاتے ہیں، مقامی ہم ٹیچر ہائر کرتے ہیں، مقامی بچے پڑھتے ہیں، ہم جسٹ ایک خوبصورت سسٹم انہیں دے رہے ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں، ان کو نیا ویژن دے رہے ہیں،
اور ہمیں ان کے بیک سپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیول پہ ادارے ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں کہ لوگ خود بخود اس کو چلا رہے ہیں اور پور آف دی پور لوگ ان اداروں کی سروسز سے مستفید ہو رہے ہیں. جی بہت اچھا آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کی جو یہ کمیونٹی ہے جس کے آپ اونر ہیں, تو سوری اس میں آپ ڈائریکٹر ہیں, تو اس میں کوئی بندہ ایڈ ہونا چاہیے, اگر کوئی بھی بندہ اس میں جوائن ہونا چاہے تو وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جی, ہمارا ممبرشپ فارم ہے اور نومینل سی اس کی فی ہے کہ جسٹ کوئی عام لوگ بغیر ٹائم گزارنے کے لیے ایسے لوگ اس میں شامل نہ ہوں. کوئی بھی پاکستانی جو پاکستانی شہری ہے وہ اس کا ممبر بن سکتا ہے. ایک ممبرشپ فارم ہے, وہ اس نے پور کرنا ہے, اس کی بیسک انفارمیشن ہم لیتے ہیں. ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے جو اس کو ویریفائی کرتی ہے, اپروول دیتی ہے. جب اس کی اپروول ہوتی ہے تو ہم اس کو انفارم کر دیتے ہیں, وہ ہمارا ممبر ہوتا ہے. اور جہاں جو ممبر ہوتا ہے اس کو بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم مختلف ٹریننگ آرگنائز کرتے ہیں, اس کی فی چارج کرتے ہیں. جو ممبر ہوتا ہے اس سے 50% فی کی کنسیشن اسے دی جاتی ہے. تو پورے جی پاکستان میں ہمارے اس وقت 20,000 سے زائد ممبر ہیں, اور کوئی بھی بندہ اگر ہمارے ادارے کو جوائن کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم, وہ جوائن کر سکتا ہے. جی, وہ آپ سے رابطہ کس طرح کرے؟ آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے یا پھر آپ سے رابطہ کس طرح کرے وہ کوئی بھی اگر آپ جی بالکل, کے ساتھ ویب جوائن سائٹ ہونا ہے, چاہتا ہے؟ بالکل جی بالکل, ہماری ویب سائٹ ہے. ویب سائٹ پہ ای میل ہے, واٹس ایپ ہے, سیل نمبر ہے. جو بھی ایزی چینل اس کے ساتھ ہو وہ اس سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. جی, تو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ مطلب کہ کافی ٹائم پہلے کی یہ کمیونٹی بنی ہوئی ہے جس میں آپ پہلے کام کر رہے تھے, اب جو پھر آپ نے اس کو آپ اس میں ڈائریکٹر ہو گئے. تو ابھی جو ہے ڈیجیٹل دور ہے, تو اس کے میں اور جو پہلا دور تھا اور آپ کا جو دور ہے اس میں آپ نے چینجنگ کیا لائی؟ جی بے شمار چینجز ہیں. اگر آپ تھوڑا تفصیل میں جا کر دیکھیں تو ہمارا ایک ای ایجوکیشن کا پروجیکٹ چل رہا ہے جس میں ہم بچوں کو ٹیبز دیتے ہیں, اور ہمارا ایک بیس ہے اسلام آباد میں. وہاں ٹیچرز میل فیمیل بیٹھتے ہیں اور وہ لیسن دیتے ہیں, اور بچے اپنے گھروں میں جس گروپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیزرونگ ہے, ان کے قریب ترین ایجوکیشن فیسلٹی نہیں ہے یا ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ اسکولنگ ٹائم میں اسکول جا سکیں, تو ان کو ہم ٹیب دیتے ہیں. اور اس کی ایک ایپ ہے, اس کے اندر اس ایپ میں بیس پہ جو ٹیچر بیٹھے ہوتے ہیں وہ لیسن پلان کر کے لیسن اپلوڈ کرتے ہیں, اور وہ بچے وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھتے ہیں. تو ہمارا ای ایجوکیشن کا جو پروجیکٹ ہے وہ پائلٹ پروجیکٹ اسلام آباد رورل میں اس وقت چل رہا ہے. جی اور بہت شکریہ. جی 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 بالکل, ای ہیلتھ کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں. ہمارے 2 کنسلٹنٹس اس میں انگیج ہیں, اور جب وہ ہمارا اپلیکیشن اور ماڈل مکمل ہو جائے گا تو ہم نے ایسے ریموٹ ایریاز میں جو ہے نا وہ ٹیبز دینی ہیں اپنی کمیونٹی مڈ وائفز کو. جب اس کے بعد پیشنٹ آئے گا تو پیشنٹ کی جو سائن اینڈ سمٹمز, جو علامات, ہسٹوریل بیک گراؤنڈ لے کر انہوں نے ٹیب کے ذریعے ٹائپ کرنی ہے, اور بیس میں ہمارے ہیلتھ اسپیشلسٹ بیٹھے ہوں گے. جو سسٹم میں اویلیبل ہوگا وہ اس کی ہسٹری لے کر اس میں اس کو میڈیسن, ٹیسٹ یا فردر اس کو گائیڈ لائن دے گا. تو وہ جو کمیونٹی مڈ وائف بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنی کلینک میں وہی میڈیسن پیشنٹ کو دے گی, اور پیشنٹ وہ میڈیسنز اور ایڈوائز ہیلتھ اسپیشلسٹ کی لے کر واپس اپنے گھر کو چلا جائے گا. اس سے پہلے جو لوگ اپنے ریموٹ ایریا سے بہت سارا خرچہ کر کے اسپیشلسٹ کے پاس سٹیز میں آتے تھے, اب وہ لوگ انشاءاللہ ہماری ایسے ہیلتھ فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں گے, اور اپنے قریب ترین گاؤں کے قریب ترین جو فیملی ہیلتھ کیئر سینٹر ہے ہمارا, اس پہ جو بیٹھی ہوئی کمیونٹی مڈ وائف ہے اس کے ذریعے ایکسپرٹس کی ایڈوائز لیں گے اور میڈیسن لے کر گھر چلے جائیں گے. ان کے بہت سارے پیسے بھی بچ جائیں گے اور ان کے ہیلتھ کا ایشو بھی حل ہو جائے گا. اس جی کے اوپر ہماری یہ ٹیم آپ کام کر رہی ہے. جی جی بالکل, اس دور میں ڈیجیٹل جو ٹولز ہیں ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا لازمی ہو گیا ہے, کیونکہ اگر ڈیجیٹل چیزیں ہم ساتھ ساتھ نہیں لے کر چلیں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو آپ نے جب یہ سٹارٹ کیا تو اس میں اسٹرگل کون کون سی آئی؟ آپ نے یہ اسٹرگل کون کون سی اس میں جو ہے وہ کی جب اس کو آپ اسٹارٹنگ میں تھے تو آپ کو کون کون سی اسٹرگل آئی اس میں؟ بیسیکلی میرا اپنا تعلق ذات کشمیر کے ایک پسماندہ ترین گاؤں سے ہے, اور میں خود ایک پسماندہ گاؤں کا رہنے والا تھا. اور جب میں نے وہاں کے پرابلمز مسائل میں نے خود فیس کیے ہیں,
اور جب مجھے اپرچونٹی ملی اس سیکٹر میں آنے کی، سوشل سیکٹر کے دوستوں کے ساتھ فرینڈشپ ہوئی، ان کا وے آف ورکنگ دیکھا، ان کی اپروچ دیکھی، تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ جس طرح کے مسائل کا میری برادری، میری کمیونٹی کے لوگ رہے ہیں، اسی طرح پاکستان میں ایسے بے شمار ایسی اور کمیونٹیز ہیں جو اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں. ان کے سولوشن تلاش کرتے کرتے اچھے دوستوں کے ساتھ رابطہ ہوا، دوست گائیڈ کرتے رہے، اور اس این جی اوز، سول سوسائٹی این جی اوز اور ویلفیئر کے اداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، ان سے فیسیلیٹیشن گائیڈ لائن ملتی رہیں، اس سیکٹر میں ریسرچ کرنے والے دوستوں کے ساتھ فرینڈشپ ہوئی، تو اس کی بیس پہ ہم نے اپنے ادارے کی ڈائریکشن متعین کی. تو اب ادارے کے جو آبجیکٹیوز ہیں، جو تھیمیٹک ایریاز ہیں، کہ یہ سارے کے سارے 90% وہ ہیں کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے ہیں. تو سٹرگل تو کرنی پڑی، سٹرگل کے بغیر تو کوئی شاید یہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن الحمدللہ اچھے دوستوں کی فیسیلیٹیشن سے اور مخیر حضرات کی گائیڈ لائن سے ہم اس سٹیج تک پہنچے کہ اس وقت ہم پور کمیونٹیز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا اپنی آنر سمجھتے ہیں. جی، آپ نے جو اپنے کمیونٹی جو آپ کو چلا رہے ہیں، اس میں آپ نے جو سٹرگل آپ نے بتایا کہ آپ ایک چھوٹے گاؤں سے، چھوٹے علاقے سے، دیہاتی علاقے سے آپ نے یہ سٹارٹ کیا، اور اس میں جو سٹرگل آپ کو آئیں، تو آپ نے ہمارے دیکھنے والوں میں جو نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس طرح مطلب کہ اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہے تو وہ سٹارٹ اپ کس طرح لے سکتا ہے؟ بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارے ینگ لوگوں کے ساتھ میں ڈائریکٹ بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ینگ لوگ ہیں، یونیورسٹی سے جب فارغ ہوتے ہیں تو وہ جب ڈگری تو ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا. جب ڈگری ہوتی ہے، ایکسپیرینس نہیں ہوتا، تو ایکسپیرینس لینے کے لیے انہیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. اور میں یونیورسٹیز کے جو فیکلٹیز کے ڈین ہیں یا جو ڈیسیژن میکرز ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ان کی ڈگری کا جو لاسٹ ایئر ہے اس میں ان کی انٹرنشپ یا پروجیکٹ پرپوزل ڈیولپمنٹ کے اوپر ضرور ایک سیمسٹر رکھیں، اور اس دوران ان کو مختلف این جی اوز کے ساتھ اٹیچ کریں، تاکہ وہ اس دوران این جی اوز کے ساتھ این جی اوز کی لینگویج کو انڈرسٹینڈ کریں، ان کے ساتھ انٹرنشپ کریں، ان کے ساتھ ان کے وے آف ورکنگ کو انڈرسٹینڈ کریں. وہ یہ دیکھیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے اور اس کے روٹس کیا ہیں اور کہاں جاتا ہے. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس موجود ہونے کے باوجود این جی اوز کیا کام کرتی ہیں، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اپنی سروسز دینے کے باوجود کون سے گیپس رہ جاتے ہیں جن کو برج کرنے کے لیے سول سوسائٹی آرگنائزیشنز آگے آتی ہیں. اگر اپنی ڈگری کے لاسٹ ایئر میں یہ ینگ لوگ ایفرٹ کر کے 1 سال کسی این جی او کے ساتھ ایز انٹرنشپ کر لیں تو ان کے لیے جابس، کوئی بزنس، کسی این جی او کو جوائن کرنا یا کسی ڈیزرونگ کمیونٹی کو ہیلپ آؤٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن جو دوست ہمارے فریش ڈگری لے کر اس سیکٹر میں کام کرنے کی ایفرٹ کرتے ہیں، وہ انہیں بہت مسائل پیش آتے ہیں، کیونکہ وہ اس سیکٹر میں کام کرنے کے میتھڈ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اس سیکٹر کی لینگویج سے واقف نہیں ہوتے، اس سیکٹر کے کام کرنے کے آبجیکٹیو سے واقف نہیں ہوتے، اس سیکٹر کے تھیمیٹک ایریاز کو انہوں نے اسٹڈی نہیں کیا ہوتا. وہ ڈائریکٹ فیلڈ میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہ مایوسی کی طرف جاتے ہیں کہ اچھا ہم کوئی اچیومنٹس ہمیں نہیں مل سکی. تو بیسیکلی یہ سیکٹر میں وہ کام کرنا چاہیں، اس سیکٹر میں آنے کے لیے اس کام کو سیکھنا ضروری ہے. بالکل ایسے ہی کہ اگر کوئی بندہ میسن بننا چاہتا ہے تو اسے پہلے مستری کے ساتھ ہیلپر لینا ہوتا ہے، ایز لیبر کام کرنا ہوتا ہے، پھر جا کے کافی محنت کے بعد وہ مکان بنانے، چنائی کرنے، پلستر کرنے، اینٹیں لگانے، ماربل لگانے کا کام سیکھتا ہے. پہلے اس کو یہ کام سیکھنا ہوتا ہے، تب جا کر وہ مستری بنتا ہے. بالکل اس سیکٹر میں یہ ہے کہ اس سیکٹر کو سیکھنے کے لیے انہیں ہارڈ ورک کرنا ہوتا ہے، سینئرز کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارنا ہوتا ہے، اپنی رائٹنگ سکلز کو امپروو کرنا ہوتا ہے، آرگنائزیشنز کے پہلے سے بنے ہوئے پرپوزل اور کنسپٹ نوٹ کو سٹڈی کرنا ہوتا ہے،
اس لینگویج کو نئے پروپوزل ڈیولپ کرنے کے لیے پریکٹس کرنا ہوتا ہے. اور فریش کینڈیڈیٹ جب تک یہ کام ایز انٹرن سیکھے گا نہیں اس وقت تک کسی ادارے میں ڈیلیور نہیں کر سکے گا. تو جی بالکل. جو دوست ہمارے یونیورسٹی سے ینگ لوگ فارغ ہوتے ہیں اگر وہ کہیں کہ پاکستان میں کام کرنے کو نہیں, یہ بات درست نہیں. وہ یہ کہیں کہ جی فائنینشیل ریسورسز نہیں, ایسی بات بھی نہیں. مالیاتی ادارے موجود ہیں, وہ ینگ لوگوں کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. نہ صرف پاکستانی بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی پاکستانی ینگ لوگوں کو فائنینشیل سپورٹ کرنے کے لیے آگے آ رہی ہے, آگے آئی ہے. اور فیوچر میں بھی پاکستانی جو ینگ لوگ ہیں اس کا پوری دنیا میں ایک بڑا نام ہے, بڑی رسپیکٹ ہے, بڑی آنر ہے. اگر آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ, کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے آگے آئیں گے تو آپ کو کام بھی ملے گا, آپ کو ریسورسز بھی ملیں گے, آپ کو رسپیکٹ بھی ملے گی. جی بالکل. آپ نے جو بتایا کہ جو ہماری یونیورسٹی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کو انٹرنشپ کے لیے ان کو رکھنا چاہیے. اور تو آپ نے بہت اچھا یہ پیغام دیا. اس کے علاوہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب کوئی بھی ویلفیئر بناتے ہیں, کمیونٹی بناتے ہیں, کوئی بھی اس طرح کا ادارہ بناتے ہیں تو حکومت جو ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتی, حکومت جو اس میں ہمارا ساتھ نہیں دیتی. تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو حکومت ہے اس نے ہمیں سپورٹ کی, تو ان لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بیسیکلی یہ ہے کہ گورنمنٹ کے سیٹ اپ میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی اپنی ایک ہیرارکی ہے, اور سول سوسائٹی آرگنائزیشن میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی اپنی ہیرارکی ہے. اور الٹیمیٹلی جو ریاست کے کسٹوڈین ہیں, ریاست کے جو ڈیسیژن میکر ہیں وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں. وہ زیادہ پاورفل ہیں, ان کے پاس ڈیسیژن میکنگ پاور زیادہ ہے, قانونی طور پہ وہ اسٹرانگ ہیں. اور سول سوسائٹی آرگنائزیشن کسی بھی اسٹیٹ میں, کسی بھی ایریے میں مختصر ڈیوریشن کے لیے کام کرتے ہیں, اور پھر جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو وہ اپنے کی ہوئے کام کو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کے ہینڈ اوور کرتے ہیں. اور جب بھی کسی دوسرے ایریے میں ہم کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم نے وہاں کا گورنمنٹ کا جو سٹنگ سٹرکچر ہے اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہوتا ہے, نہ کہ ان کے سامنے جا کر ان کے مقابلے میں اپنی کوئی دکان کھولنی ہوتی. ہرگز ایسا نہیں, ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ. تو بالکل یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کوئی این جی او کا ورکر کام کرنے کے لیے کسی گورنمنٹ آفیشیل کے پاس جاتا ہے تو اس وقت گورنمنٹ آفیشیل پہلے تو اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر وہ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی ہماری تصریحات میں, ہماری ترجیحات میں یہ کام نہیں ہے. تو اس ایسے حالات میں بعض اوقات آرگنائزیشن کے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. اس کا سلوشن ہم نے یہ نکالا ہے کہ جب بھی کسی ایریے میں ہم کوئی بھی پروجیکٹ کریں, کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں, اس میں ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں انہیں ضرور بلائیں تاکہ وہ آ کر ہمارے کام کو دیکھیں, ہمارے کام کو اپریشیٹ کریں اور ہمارے کام کو سیکھیں, تاکہ کچھ عرصے کے بعد ہمارا اگر کوئی دوسرا دوست یا بھائی کسی کام کے لیے وہاں جائے تو وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں, اس کو گائیڈ کریں, اس کو ہیلپ آؤٹ کریں, نہ کہ اس کو کہیں کہ ہماری ترجیحات میں آپ والا کام نہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سول سوسائٹی ضرور اپنے ساتھ انگیج. آئی تھنک ان کا انٹرنیٹ کا کوئی پرابلم بن گیا ہے تو ان کی جو اسٹریم ہے وہ لائف سے ہٹ گئی ہے. تو ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو امید ابھی جلدی وہ دوبارہ سے اس میں ایڈ ہو جائیں گے.
جی آج ہمارے ساتھ جو محمد صدیق صاحب تھے، آج ہم ان سے بہت کچھ سیکھ رہے تھے. ان کی ویلفیئر ہے کمیونٹی وہ چلا رہے ہیں، ان کی اسٹرگل کے بارے میں آج ہم نے جانا، انہوں نے کون سی اسٹرگل کی تھی اور اس کے بارے میں بھی آپ نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اپنی ویلفیئر کو کیسے مینیج کر رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت کی طرف سے سپورٹ نہیں ملتی، ان کو بھی ان کے بارے میں بھی انہوں نے کافی بتایا کہ وہ کیوں نہیں ملتی، اس کے بارے میں انہوں نے تفصیل سے بتایا. تو ابھی ان کا کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ بن چکا ہے، تو امید ہے وہ دوبارہ سے واپس آ جائیں گے. تو ہم ان سے رابطہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، ہم ابھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیوں میرے خیال سے کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ بنا ہے، ٹیکنیکل ایشو ہے، تو ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں. اگر ان سے رابطہ نہیں ہو پاتا تو ہم جو ہے اس شو کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ ابھی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہے. تو ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ان سے رابطہ نہیں ہوتا تو ہم اس انٹرویو کو اینڈ کریں گے، کیونکہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے، تو اس میں ہم ابھی کچھ نہیں کر سکتے. تو ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں.